اللہ تعالیٰ کے فرشتے اتنی دیر تک اس پہ رحمتیں برساتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کہ وہ درود کم پڑھے یا زیادہ۔ ہم سب مل کر بارگاہ میں صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو تخلیق کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا۔ انسان کو بندگی کے لیے پیدا کیا۔ بندگی میں دو بنیادی شعبے ہیں، ایک عبادات و فرائض اور دوسرا معاملات۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے، ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں، صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ بچوں سے اجازت لے لیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے اجازت لے لیں۔ روزے فرض کیے، یہ جو برآمدے میں درویش بیٹھا ہے وہ کعبے کی طرف پاؤں نہیں کرتے، وہ بیچارے بے سود بیٹھے ہیں۔ اکثر ایسے پروگراموں میں آخری لمحات کا انتظار شدت سے ہوتا ہے بچوں کو، اور وہ اس میں ابھی کافی دیر ہے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ نماز فرض ہے، سال بعد مہینے کے روزے فرض ہیں، صاحب استطاعت و نصاب ہے اس پہ حج فرض ہے، صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ فرض ہے۔ ان فرائض کو بھی بڑی عجیب بات ہے کہ بجائے اس کے کہ رنگ عشق میں اور ذوق محبت میں ان چیزوں کو لیا جاتا، ان چیزوں کو بھی ایک خشک نظریے اور کوئی مولوی ازم اور اس قسم کی چیزوں سے نتھی کیا گیا۔ بندہ اور محب جو ہوتا ہے اس کی کئی کیفیات ہوتی ہیں۔ وہ کبھی محبوب کی محبت میں مسکراتا ہے اس کو یاد کر کے، کبھی اس کے ہجر فراق میں روتا ہے، کبھی اس کو دیکھنے کے لیے گھر سے باہر نکل جاتا ہے، کبھی اس کا دیدار نہ ہو، اس کا وصل نہ ہو تو پھر وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو جتنے ابھی میں نے نام لیے ہیں، یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ انہی محبتوں کا ایک انداز ہے کہ محب کو محبوب کی محبت میں بھوک نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی۔ ایک یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھوک پیاس تو ہے پر کھانے کو من نہیں چاہتا۔ روزہ دار سارا کچھ چھوڑ کے کیوں بیٹھا ہے؟ یہ مجبوری نہیں ہے، یہ کسی کی محبت ہے۔ مجبوری نہیں ہے، یہ کسی کی محبت ہے۔ یہ بخاری شریف کے اندر کتاب الایمان میں ایک حدیث پاک ہے، راوی کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے کے لیے گیا۔ مدینہ پاک سے فاصلے پر ایک جگہ ہے ربضہ، وہاں پر وہ ہوتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جس طرح کا لباس حضرت ابو ذر نے پہنا ہوا تھا ویسا ہی لباس ان کے غلام نے پہنا ہوا تھا۔ غور کیا جی آپ نے اس بات پہ؟ جیسا لباس حضرت ابو ذر نے پہنا ہے ویسا ہی لباس ان کے غلام نے پہنا ہوا ہے۔ تو میں نے اس پہ تعجب کیا، تو ابو ذر پاک نے جو وجہ بیان کی نا، وجہ یہ بیان کی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے مجھے فرمایا تھا کہ جو آپ کھانا وہی اپنے غلام کو کھلانا، جو آپ پہننا وہی اپنے غلام کو پہنانا۔ بڑا مشکل کام ہے۔ چودھری جو لباس پہنے وہی کامے کو پہنائے، اوکھا کام ہے نا۔
لیکن جب اس چودراہٹ کی جگہ عشق لے لے، اس چودراہٹ کی جگہ محبت لے لے، تو پھر یہ مشکل نہیں ہے، پھر وہ ہے جو حضرت ابو ذر نے کیا، پھر وہ ہے جو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق العتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن وصال ہوا ہے، اس دن پوچھ رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال کس دن ہوا تھا؟ تو انہوں نے کہا جی پیر شریف کو۔ فرما آج بھی پیر ہے نا؟ غور کر رہے ہیں آپ ذرا، دیکھنے کو بڑی سادہ اور عام باتیں ہیں، لیکن غور کیا جائے تو یہ غلبہ محبت کی باتیں ہیں۔ فرماتے ہیں آج بھی پیر ہے، جی ہاں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کفن شریف میں کتنی چادریں پیش کی گئیں؟ عرض کی اتنی پیش کی، اب میں نے بھی انیاں ہی دیا جائے، ٹھیک ہے۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل کی سعادت جو ہے وہ کس کس نے حاصل کی؟ نام لیے کہ ان میں حضور مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات ہے۔ کا ان حضرات سے کہنا کہ مجھے بھی ان ہاتھوں سے غسل دے دو جس سے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل دینے کا شرف پایا ہے۔ کیا ہے یہ؟ یہی محبت ہے۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ عبادت کو جب مشقت سمجھا جانے لگے تو اس کی لذت نہیں رہتی، اور جب عبادت کو محبت کی طرز پہ لے آئیں تو پھر اس میں لطف ہی لطف ہوتا ہے۔ بہت بڑی ہستی ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور دادا گنج بخش فیض عالم نور اللہ مرقدہ نے ان کا ذکر کیا، اس سے آپ اندازہ کریں وہ کتنی بڑی ہستی ہے۔ ہاں، ہوا کیا ہے کہ وہ نماز پڑھ کے نکلے ہیں، نماز پڑھ کے عشاء کی، گلی میں کھڑے ہیں تو ایک عورت بلائی منزل سے کھڑکی سے پردہ ہٹا کر دیکھ رہی تھی، یہ ان کو دیکھنے لگے، وہ ان کو دیکھتی رہی، رات کے پہر گزرتے رہے، یہاں تک کہ مسجد سے پھر اذان کی آواز آئی، تو تھوڑا سا اپنے آپ کو جھنجھوڑا اور غور کیا کہ یہ اب کون سی اذان ہوئی ہے، میں تو عشاء پڑھ کے آیا ہوں، مغرب تو پڑھ کے نہیں آیا۔ ابھی یہ سوچ رہے تھے کہ مؤذن یہاں پہنچ گیا، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ اب ذرا دھیان کریں گے جی آپ مکمل، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہی بات اللہ کی طرف رجوع کا سبب بن گئی کہ ایک غیر کے تصور میں اور اس کی صورت کو سامنے دیکھتے ہوئے رات گزر گئی لیکن قدم بھی نہ بدلے، نظر بھی نہ ہٹی، وجود میں حرکت بھی پیدا نہ ہوئی، اور اپنے نفس کو ڈانٹ کر کہا کہ مسجد کے اندر امام سورت لمبی پڑھ دے تو تو اضطراب میں آ جاتا ہے، یہاں ساری رات ایک وہ سورت جو فنا ہو جائے گی۔ باب رومی رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں جن صورتوں کے پیچھے تو بھاگتا ہے یہ پانی پر بنے ہوئے نقش و نگار ہیں، پانی پر بنے ہوئے، اور پانی اتے صورتاں بنا دو تو کنی دیر رہندیاں، ذرا سی ہلچل ہوئی تو سارے نقش و نگار ختم ہو گئے۔ تو باب رومی نے فرمایا پانی پر بنی صورتوں کے پیچھے بھاگتا ہے، بنانے والے کی محبت میں گم کیوں نہیں ہوتا۔ تو یہ بات حضرت عبداللہ رحمہ اللہ کے رجوع اللہ کا سبب بن گئی کہ وہاں میں مسجد میں لمبی قرات ہو تو میری حالت کیا ہو جاتی ہے، اور یہاں، اور یہ آج آپ فیس بک اور یوٹیوب سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ فیس بک پہ ساری ساری رات جاگ رہے ہیں، یوٹیوب کو کھولا ہوا ساری رات جاگ رہے ہیں۔ آپ حضرات تو یقیناً کعبہ شریف ہی دیکھتے ہوں گے، روزہ انور ہی دیکھتے ہوں گے، آپ سے تو اچھا گمان نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن ہماری اکثریت کیا کر رہی ہے؟
یہی ٹائم، یہی آنکھیں اگر قرآن پاک کی تلاوت میں ہوں تو کتنا دل لگتا ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے کہ پھر ہمارا کتنا دل لگتا ہے جب یہی معاملہ تلاوت قرآن سے ریلیٹڈ ہو جائے. اور محبت ہمیں ہے، محبت ہمیں اتنی ہے کہ مت پوچھئے. بس جی آپ توجہ کریں پلیز، یہ بھی چھوڑ دیں، یہ کریں جی آپ پلیز. بس یہ جو موضوع میں نے جو چھڑ گیا ہے نا، اس میں بینک نہیں چل سکتا. آپ مہربانی کریں اور توجہ سے سنیں. اس سے وہ جب تار ٹوٹ جائے تو پھر ہمیں کیا خبر کہ ہم کہاں ہیں اور آپ کہاں ہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ تلاوت قرآن، اب تلاوت قرآن کو بھی ہم مولویت سے نتھی کر دیں گے کہ یہ کو مولوی ازم ہے قرآن پاک کی تلاوت. قرآن تو محبوب کا کلام ہے. کاش کہ اگلی بات میں سمجھا سکوں. حضرت رومی علیہ رحمت نے لکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے تھے، ارحنا ارحنا، بلال ہمیں راحت دو اذان پڑھ کے. غور کر رہے ہیں آپ حضرات؟ اوے ہم تو اس دور میں اب بیٹھے ہیں جہاں یہ کہا جائے کہ خدا کے لیے جب اذان ہو رہی ہو تو گانے نہ سنو، ٹی وی بند کر دو، آپس سے گلا نہ کرو، رولے نہ پاؤ. اب تم یہاں آ گئے، اس لیول پر آ گئے. لیکن اذان کیا ہے؟ جن کا نام راحت کا سبب ہے، جن کی یاد کا یہ عالم ہے کہ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. وہ فرماتے ہیں بلال ہمیں راحت دو. کس چیز سے؟ اذان پڑھ کے. اذان میں کیا راحت ہے؟ اب یہ نقطہ سمجھنے کا ہے. اذان میں کیا راحت ہے؟ اذان میں راحت یہ ہے کہ یہ بلاوا ہے. بلاوا کس کے گھر سے ہے؟ کہاں؟ محبوب کے گھر سے. دیکھا نا، لفظ محبوب کو آپ نہیں سمجھ پائے، وہاں آنے کی آپ کوشش نہیں کر رہے. اذان کیا ہے؟ وہ بلاوا ہے. بلاوا کہاں سے ہے؟ محبوب کے گھر سے. کس کے گھر سے؟ محبوب کے گھر سے. آپ، میں دنیاوی مثال نہ لوں، میں دینی اسٹیج پر ہی رہوں تو دینی مثال کے اندر ہی عرض کروں. آپ مثال کے طور پر کسی بھی مشہور خطیب کو، ثنا خاں کو، یا کسی آستانے کے سجادہ نشین کو کہ جن سے میل ملاقات زیادہ آسان نہ ہو، آپ ان کو سننے جاتے ہیں اور آپ کو مجمع میں بیٹھے بیٹھے کوئی کان میں آ کے کہے کہ جس کو آپ سننے آئے ہیں وہ کہنا اسٹیج پہ آؤ. نہیں غور ہوا آپ بھی؟ تانوں ہر اردو سمجھ آندی پہ کہ نہیں؟ اور راوی آلے ہو ساریاں گلاں تے اردو چی ویکھدے ہو. یہ مسئلے ڈکڑ ہیں جڑے اتنے تانوں اردو سمجھ نہ آئے. سمجھ آندی پئی گل دی؟ آپ ایک بہت بڑے پیر صاحب کو، بہت بڑے نعت خاں کو، بہت بڑے خطیب کو سننے گئے ہیں، بھیڑ لگی ہوئی ہے، آپ کو جگہ بھی محفل کے اینڈ پر ملی ہے، اور جب وہ آیا تو آپ نے اپنے موبائل کو بھی نکالا کہ اس کی تصویر جو ہے وہ کھینچ لیں، اور بلکہ تھوڑا سا لائیو بھی بنا لوں کہ میں اس محفل میں تھا جہاں وہ صاحب آئے ہیں. آپ بیٹھے ہوں اور کوئی کان میں آ کے کہہ دے کہ وہی صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، بڑا دکھ ہوگا نا، پریشانی ہوگی. کیا اندے پہ ہو تو خوشی ہو سی کہ پریشانی ہو سی؟ ڈھیر خوشی ہو سی. بس اسی سے لطف لے لو اب اس جملے کا، بلال ہمیں راحت دو. اذان کیا ہے؟ محبوب کے گھر کا بلاوا ہے. محبوب کے گھر کا. جب ہم اسے مشکل سمجھنے لگ گئے لذت ضائع ہو گئی، اور جب ہم لطف میں آ گئے کہ بلا کون رہا ہے، حیا علی الصلاح، یہ تو ہو گیا، پر ساتھ گارنٹی ہے حیا علی الفلاح.
فلاح، میرے سمیت کون ہے جو کامیابی نہیں چاہتا؟ سارے چاہتے ہیں کہ ہر جگہ کامیابی ہو۔ کامیابیوں کے لیے پھر ہم قبرستانوں میں بابے ڈھونڈتے ہیں۔ کوئی نانگا مانگا راہ ٹردا لب لیا شاہ جی، انہوں بھی آخیا شاہ جی، اسی آپ بڑے شاہ بنائے نے جی، سمجھائیے۔ کوئی لیا بندہ ہے، انہوں بھی آخیا شاہ جی، شاہ جی اے ساڈا۔ اب وہاں پر گٹے گوڈے رگڑے، پر جہاں سے کامیابی ملتی ہے وہاں 5 مرتبہ بلایا جاتا ہے، آ جاؤ۔ وہاں 5 مرتبہ بلایا جاتا ہے کہ آ جاؤ۔ مثال کے طور پر، یہ میں مثال دینے نہیں، مجھے مثال کے طور پہ یہ دیکھیں، میں نے گلاس ہے، اس میں پانی ہے، پانی نظر آ رہا ہے نا جی آپ کو؟ تو میں اب آپ میں سے یہاں مجمع میں کہوں کہ بھائی جس کو پانی چاہیے وہ مجھ سے لے لے، تو یہ علامہ شہزاد صاحب ہی آ جائیں، مولانا غلام مرتضیٰ صاحب ہی آ جائیں کہ مجھے دے دو، اور پھر میں کہوں نہیں میں نے تمہیں نہیں دینا، تو یہ میرے بارے میں کتنا اچھا گمان رکھیں گے؟ یار بڑے مجمع میں مسجد میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ جس کو چاہیے لے لو، اور جب ہم لینے گئے ہیں تو اس نے کہا میں تو دینا نہیں۔ سمجھائیے۔ بلکہ ہمیں تو اپنی عزت کے تحفظ کے لیے یہ کرنا ہے کہ میں پینے لگا اور بھائی نے مجھ سے مانگ لیا تو مجھے آدھا چھوڑنا پڑے گا کہ یار لوگ کیا کہیں گے کہ انہیں دوجے دی پیاس کا خیال ہی نہیں کیتا۔ یہ مثال کو مثال تک رکھیں اور اس کے تناظر میں اگلی بات کو سمجھیں۔ جس گھر سے 5 مرتبہ یہ کہا جائے کہ حی علی الفلاح، کامیابی چاہیے تو آ جاؤ، فلاح نجات کو کہتے ہیں، فلاح کامیابی کو کہتے ہیں۔ فلاح کامیابی کو کہتے ہیں۔ اور اگر ہمیں کوئی یہ کہہ دے کہ ہم چلے گئے کسی کے پاس صاحب لگوانے، اور وہ یہ کہے کہ 7 قبراں دی مٹی، 9 نماں دے پتے تے 17 ککراں دے کنڈے، 6 کھواں دا پانی، 1.25 گز کالا کپڑا، 2.25 سیر کالے ماں، ادھے تے آپ ادھے ٹھیک ہو گئے۔ جدو پینڈا ایڈا جو پہ گیا تو اس پینڈے پیچھے میاں کامیابی تے سن تاں ہی لب گئے، انہیں آخیا اے بابا کچھ کرو ہے، رولے چ پا دیتا نا، تو او تے رولے چ نہیں پاندا، تے رولے چ نہیں پاندا۔ صحابی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے صاحبزادے دا انتقال ہو گیا، جوان پتر دی موت سہنا بڑا اوکھا کام ہے۔ جنازے چکنے سوکھی کھیڑ نہیں ہوندی، اولاد واسطے ماں پیو دے جنازے بڑی اوکھی گل ہیں، تے ماں پیو واسطے اولاداں دے جنازے چکنے اوکھے پیندے۔ وہ مسجد چلے گئے اور مسجد جا کر انہوں نے کیا کیا؟ نفل شروع کر دیے۔ مسجد بھی سرکار کی مسجد، مسجد نبوی شریف، یہاں تک کہ سارے معاملات کمپلیٹ ہو گئے۔ تو کسی نے کہا جناب یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے فرمایا جوان پتر دا صدمہ نہیں سی سہ سکتا، صرف ایک حل تھا کہ نماز میں کھڑا ہو جاتا۔ جب ہم نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر غیر کا خیال نہیں رہتا۔ سبحان اللہ۔ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں غیر کا خیال نہیں رہتا۔ یہاں دعائی دینی پڑتی ہے کہ حضرات اپنی موبائل کی جو آواز ہے اسے بند کر لیں، دعائی دینی پڑتی ہے نا۔ کہاں یہ نمازیں تھیں کہ جہاں بچوں کے صدمے نہ سہے جائیں تو مسجد کا رخ کیا جائے۔ جنگ کے دوران ایک صحابی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیر لگ گیا اور وہ تیر بازو سے آر پار ہے، اب نکالتے ہیں تو شدت کی تکلیف ہے، کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا اب یہی ایک حل ہے کہ جب نماز کا وقت ہوگا اس وقت ان کا تیر نکالا جائے، کیونکہ جب یہ نماز پڑھیں گے تو انہیں کوئی خبر نہیں ہوگی کہ تیر لگا کب ہے اور نکالا کس نے ہے۔ نماز کا تو عبادت کو
لذت کی طرف لے کر آئیں، عبادت کی کیفیات کو محبت کی طرف لے کر آئیں گے تو کوئی کام بھی مشکل نہیں رہے گا۔ سیاسی وابستگیاں ہوتی ہیں، اچھے بھلے لوگ جو ہوتے ہیں وہ دھوپ کے عالم میں سیاسی قائدین کے لیے سڑکوں پہ بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ اسٹیٹس اپنی جگہ ہے، ان کے پاس دھن دولت ہے، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن وہ کس لیے ہے؟ تاکہ وہ دیکھے جس سے میرے فائدے وابستہ ہیں، وہ دیکھے مجھے کہ میں اس کے لیے کیا کر رہا ہوں۔ بھائی جی، اگر کسی پارٹی کا سربراہ اپنے ورکر کو دھوپ کے عالم میں دیکھے کہ وہ میری ریلی جلسے میں شریک ہے، یا میں علاقے میں کسی افتتاحی تقریب پر آیا تو یہ استقبال کے لیے اس قدر آنکھیں فرش راہ کیے ہوئے ہے، اور پھر وہ اس کو ہر نوازنے والے موقع پر نوازتا ہے، تو اب اگر یہ سمجھ گئے ہو تو کاش کہ یہ بھی سمجھ جاؤ کہ جس نے 2 چادریں سفید پہنی ہو اور سخت گرمی میں مائی باپ گھر بار چھوڑ کر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگا رہا ہو تو کس کے لیے آیا؟ آئی سمجھ میں بات؟ وہ کس کے لیے ہے؟ اور یہ دیکھیں حدیث میں ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے حاجی میرا وفد ہے۔ کیا ہے جی؟ وفد۔ کہتے ہیں جی فلاں ملک کا وفد جو ہے وہ ملنے کے لیے گیا فلاں ملک میں، یا فلاں پارٹی کا وفد گیا۔ وفد کے اندر کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ نہایت ہی نالائق قسم کے، بولیں اعلیٰ درجے کے، نا پڑھے لکھے بھی، سمجھدار بھی، معاملہ فہم بھی۔ صدقے جاؤں کہ رب العزت نے اپنے دربار میں آنے والوں کو وفد فرمایا ہے، پاویں گورا ہے تے پاویں کالا ہے، اجمی ہے یا عربی ہے، کچھ پڑھنا آندا ہے یا نہیں آندا، فرما ہونے عزت والا قافلہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ یہ عزت والا۔ دیکھیں حضرات، صوفیہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ کوئی علیحدہ دین شریعت نہیں دیتے، شریعت ایک ہی ہے، دین ایک ہی ہے، نظام ایک ہی ہے، حکم ایک ہی ہے، لیکن اس کے اندر کیا ہے وہ اس کے باطنی معنوں پر غور کرتے ہیں۔ کل ایک درس قرآن میں سورہ کوثر کی تفسیر ہو رہی تھی تو میں نے عرض کیا کہ رب فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اب اس میں سادہ سادہ مطلب تو یہی ہے کہ نماز پڑھو اور قربانی دو۔ کیا کرو؟ نماز پڑھو اور کیا کرو؟ یہ سورہ مبارکہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، لیکن عارفین مزید آگے غوطہ لگاتے ہیں۔ اس نے کہا ایک خاص رمز پہ غور کرو کہ اس میں رب نے کیا کہا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ حبیب نماز بھی پڑھو، قربانی بھی کرو، لِرَبِّكَ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ صرف اپنے رب کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں قربانی آ رہی ہے، کاروباری حالات عجیب ہیں، تجارتی امور خسارے گھاٹے میں ہیں۔ اب میرے ذہن میں یہ آئے کہ پچھلی مرتبہ میں نے بیل ذبح کیا تھا، اس بار میرے حالات اجازت نہیں دیتے، یار بڑا مسئلہ ہے، آنڈ گوانڈ چ رہندی نہیں، آنڈ گوانڈ وچ پنڈ والیاں جین کوئی نہیں دینا۔ انہیں کہا ہن کی ہویا؟ تے ہن اس کر کے اوکھ سوکھ کر کے نا کوئی ڈور ڈنگر لینا پینا ہے۔ کس کھاتے سے نکل گئی یہ قربانی؟ لِرَبِّكَ۔ کہا اپنے رب کے لیے کرو۔ سبحان اللہ۔ کس کے لیے کرو؟ نہیں ہے طاقت، نہیں ہے استطاعت۔ تو ایک صحابی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میرے پاس تو چرائی کے جانور ہیں، چرائی کے، تو میں حضور اس میں سے قربانی کروں؟ تو جو فرمایا اس کا خلاصہ یہ کہ وہ تو تیری ملکیت نہیں ہے، وہ چرائی کے جانور کا تو مالک نہیں ہے نا، وہ تو چرائی پہ تجھے دیے گئے ہیں، تو اس کی قربانی نہیں کر سکتا۔ تو حضور پہ میرا دل تے کردہ ہے۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں،
کہ جب ذوالحج کا چاند نظر آنا ہو نا تو چاند نظر آنے سے پہلے، یہ پورا مفہوم پیش کر رہا ہوں حدیث کا، چاند جب نظر آ جائے تو پھر ناخن نہ کاٹو، بالوں کو نہ کاٹو، اور عید پڑھ کے یہی کام کر لو، تمہارے حق میں یہی قربانی ہے۔ اللہ غور کیا جی آپ حضرات نے؟ قربانی کی طاقت نہیں ہے کہ فرمایا جدو چاند نظر آ جائے نا تو نہ وال کٹاوی تے نہ نو کٹاوی، جسم سے بال نہ لیے جائے، اور عید پڑھ کر یہی کام کر لیا جائے، عید پڑھ کر یہی کام کر لیا جائے، تیرے حق میں یہی قربانی۔ صدر شریعہ لکھ کر کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ تمہیں اس پر بھی قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ اس تو چنگیاں دی نقل دا پتہ لگا، کیا سمجھ آئی ہے؟ چنگیاں دی نقل کی ہے کہ جس قربانی کرنی ہے فرض نہیں ہے، اس پر واجب نہیں ہے، اگر ناخن کاٹ لے گا، بال کاٹ لے گا چاند نظر آنے کے بعد تو قربانی والے کی قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، قربانی اس کی ہو جائے گی۔ تو جس نے قربانی کرنا ہے اس قربانی والے کی نقل اتاری، اکھے اس بھی وال نہیں کٹائے تو میں بھی نہیں کٹانے، اس بھی نو نہیں کٹائے تو میں بھی نہیں کٹاندا، اس عید پڑھ کے قربانی تو بعد الگ کروا لیا یا خط بنوا لیا، میں بھی ادا کراں گا، تے وچ بکرا ہے نہیں، سمجھ آئیے؟ بکرا بھی وچ کوئی نہیں، بھیڑ بھی کوئی نہیں، تے اونٹ بھی کوئی نہیں، گاں بھی کوئی نہیں، صرف نقل کیتی ہے۔ ایتھوں پتہ لگیا وکونوا مع الصادقین، جیڑا قربانی والےاں دی گڑی نقل کرے تے او قربانی والا ثواب پا لیندا ہے، تے جیڑا پکا ہی غوث پاک تے داتا صاحب تے بابا صاحب دے لڑ لگ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، او دے اوتے اللہ کریم دے فضل و احسان اور کرم دا عالم کی ہوئے گا۔ یہ ہے چنگیاں دی نقل۔ علماء اس حکایت نو نقل کیتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم وچ ایک بندہ ہی کہ او اس اے کرنا کہ آپ دی طرح جبہ پا لینا تے او عصا پھڑ لینا تے لوکاں وچ کھلو کے آکھنا کہ موسیٰ انج گلاں کردا ہے۔ سمجھ آندی پئی میاں کوئی نہیں؟ او انہاں دا جبہ مبارک اونج دا پا کے تے اونج دی امامہ شریف بن کے تے سوٹا پھڑ کے کھڑا موسیٰ انج گلاں کردا ہے۔ اے پانی وچ اے بھی ڈوبدا پیا تے پانی دی لہر آئی تے اینو باہر سڑ دیتا تے عرض کیتی الہی اے تے نقلاں کردا اے کلیم دیاں، اے نہیں ڈوبیا۔ او جڑا جواب آیا اوندا مفہوم یہی بندا ہے کہ سزا دا آل تے ہے پر نقلاں یار دیاں لاندا سمجھ آئیے؟ اچھا اس تو کوئی یہ مسئلہ اخذ نہ کرے کہ معاذ اللہ سنت نال مذاق جائز ہو جائے گا، یہ اللہ دی بے نیازی ہے۔ حضور اقدس علیہ السلام دی سنت نال مذاق تے استہزاء بعض صورتاں دے وچ کفر ہے، مذاق نہیں اڑایا جائے گا، سنت دی تعظیم تے تکریم کیتی جائے گی۔ پھر اس گل تے دھیان کر لو، وہ اس محبت تو سمجھو، میں صرف انی گل ساری میری گفتگو دا خلاصہ یہ ایک ہے کہ ساڈا ذہن مشقت والا بن جائے، ہائے روزے آ گئے، ہاں تے اے ماڑے جیاں راتاں ہن تے سہ ساریاں ٹھنڈیاں ہو گئیاں، ماڑیاں جیاں راتاں ٹھنڈیاں ہوئیاں، جدو پچھلا پہر ہوندا ہے تاں ہی کوئی ٹھنڈی ہوا شروع ہوندی ہے تے ادوں آواز آ جاندی ہے الصلاۃ خیر من النوم، سمجھائیے نا؟
ہوں منجی چڈنی اوکھی ہو گئی. ادھر کھبے پاسے انہیں آخیا کوئی نہیں اجے اگے ادھا گھنٹہ باقی ہے. جدو پہلا پاسا یار والوں پرت چھڈیا نا پھر اٹھنا اوکھا ہو جاتا ہے. پھر اٹھنا اس تو بعد ساڈے شہراں چ کہ 10 منٹ پہلے سلاد پڑھتے ہیں انہاں کہ کوئی نہیں 10 باقی نے. اچھا پھر وہ ٹائم جڑا ہے وہ اگے گزریا تے مزید وہ ٹائم اگے لنگدا ہے تے پھر اس تو بعد وہ آندے جناب ماشاءاللہ اہلا و سہلا مرحبا آپ ماشاءاللہ سید پاک آئین جی خوش آمدید اہلا و سہلا. تو عرض یہ ہے کہ وہ سجے کھبے ہو گئے کہ پھر آنکھ نہیں کھول دی. یہی آزمائش ہے. یہی کی چیز ہے بولو گے یہی آزمائش. تے جے اوتھے او وتیرا اختیار کیتا جائے جڑا محبت والا ہے تو اٹھنا اوکھا نہیں ہوئے گا. وہ کیڑا طریقہ ہے سماعت فرماؤ. میدان احد وچ اور بازاں آکھیا کہ بدر وچ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا بڑھو بڑھو اس جنت کی طرف جو بالکل قریب ہے. جو بالکل ایک صحابی پاک رضی اللہ تعالی عنہ انہاں کول چمڑے دا تھیلا ہی تے او دے وچ چھوارے ہیں وہ کھاندے پین تے جدو ارشاد سنیا تو روک دیتا اور حضور علیہ السلام دی جناب چ حاضر ہوئے. عرض کی تھی حضور جنت نیڑے ہے؟ فرما بالکل نیڑے ہے. مطلب ادھر جامع شہادت نوش کرے گا ادھر جنت میں پہنچ. انہاں کی کیتا کہ او جڑی خشک کھجور ہے نا ہاتھ وچ اونوں بھی سٹیا تے تھیلا بھی سٹیا. ہن دیکھنا میں تانوں کی مثال دیتی ہے کہ ادھروں تھوڑی جی ٹھنڈی آواز شروع ہوئی کو نیند گوڑی ہون لگی تے ادھروں آواز آ گئی الصلاۃ خیر من النوم. سمجھ آ گئی. ہن اینوں اس تناظر وچ جاننا ہے. بڑھو بڑھو اس جنت کی طرف جو بالکل قریب ہے. حضور قریب ہے فرما ادھر جامع شہادت نوش کیا ادھر جنت ہے. تو انہوں نے وہ منہ کے قریب آیا چھوارا بھی اور تھیلا بھی پھینک دیا. کہا جب جنت جو اتنی نزدیک ہے تو پھر سکیاں کھجوراں کھان وچ بھی ٹائم کانوں لانا ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر اس وقت نہیں اٹھا جا رہا تو یہ تصور کر لیا جائے کہ میاں قبر چ سونا ہی ہے. غور کریا جو غور دھیان کریا جو سجے کھبے نہ دیکھو ٹائم شارٹ ہے تے گل اختتام دی طرف میں لیان دی کوشش کردا پیا کہ اگر یہ ذہن بنا لیا جائے کہ قبر میں تو سونا ہی سونا ہے تو کوئی نہیں اب تھوڑا سا جاگ لیں اور قبر کا سونا حبس سے پاک ہو آتش سے پاک ہو شدت سے پاک ہو آگ کی بجائے گلزار ہو گھٹن کی بجائے راحت ہو تنگی کی بجائے کشادگی ہو تو لطف ہی لطف ہے. چلو اٹھو چلیے اگلیاں سدیا ہے الصلاۃ خیر من النوم. حضرت ربعی رحمہ اللہ یہ بخاری شریف کے راویوں میں سے بھی ہیں. یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے قسم کھا لی تھی کہ ہنسیں گے بھی نہیں جب تک یہ نہ پتا چل جائے کہ ٹھکانہ کون سا ہے. ساری زندگی نہیں مسکرائے اور جب تختہ غسل پہ لایا گیا تو مسکرانے لگ گئے. وفات کے بعد مسکرانے لگ گئے. تو عرض خدمت یہ ہے کہ وہ سسٹم اگر دیکھا جائے اس چیز پہ غور کیا جائے تو پھر یہ اٹھنا مشکل نہیں ہوگا. میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ بندگی کو زحمت و مشقت نہ سمجھا جائے. بندگی کو جب محبوب کی محبت کی ٹرم میں لیا جائے گا ہر کام سوکھا ہو جائے گا. ہر کام سوکھا ہو جائے گا. آپ روزے کی بھوک دیکھ لیں. آپ میں سے بزرگ بھی بیٹھے ہیں درمیانی عمر کے حضرات بھی بیٹھے ہیں.
مجھے بتائیے کئی بار اتفاق ہوا ہوگا اپنے آپریشن کا یا کسی کے آپریشن کا عزیزوں میں سے، تو ڈاکٹر کی کہتے ہیں 24 گھنٹے پہلے کھانا چھڑ دینا ہے، چھڑ دیتا، آپریشن ہو گیا، انہوں نے آخیا 3 دن تک کوئی ٹھوس غذا نہیں چلے گی۔ انہیں آخیا ڈاکٹر صاحب مریض جڑا ہے وہ کلپدا ہے، وہ آندا مینو کچھ کھلاؤ، انہیں کہا انہوں ڈرپ لا دیاں گے۔ وہ کہندا جی یہ ہاتھ پیر ماردا ہے کہ میرے بل سک گئے، انہیں کہا روح دے نال تھوڑا جہا پانی لا کے روح نو گلا کر کے تے بلاں تے پھیرو۔ ڈاکٹر جی کچھ دن ہونا کھا تانوں اے دی جان دی فکر کوئی نہیں، بڑے آئے تسی خیال آ لے، مارنا ہے تے مار لو۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ پتہ یہ چلا کہ جب ضرورت پڑے تو فاقہ بھی کرنا پڑتا ہے، روٹی ہوندیاں بھی، پانی ہوندیاں بھی، ہر شے ہوندیاں بھی، تے گھر والیاں دی محبت دے باوجود بھی۔ چائے آگئی جی، سوری جی میں نہیں پی سکتا، کیوں نہیں پیئیں گے آپ؟ اس نے کہا اس میں چینی ہے اور میں شوگر کا مریض ہوں۔ کولڈ ڈرنک کے جوس ہے، میں نہیں پی سکتا، چھاڑ دیتا ہے۔ نے کہا تو تے پائیا پائیا برفی شوق نہ کھا جاندہ ہے، انہوں نے کہا بس نقصان تو بھی تے بچنا ہے جی۔ آ گیا خیال کہ نہیں آیا؟ اچھا قرآن چ نہیں آیا کہ شوگر ہوئے تو میٹھی شے نہیں کھانی۔ حافظ اتنے بیٹھے انا جی کو آئے تو میں دسیا جب میں تو کدے نہیں لبھی۔ اچھا پھر کیا ہوا جناب؟ بالکل اعلی درجے کی چامپیں روسٹ کر کے لائے یا کڑھائی بنا کر لائے، انہوں نے کہا جی نہیں میں نہیں کھا سکتا۔ کیا ہوا جی؟ مجھے بلڈ پریشر کا عارضہ ہے اور ہارٹ پرابلم ہے۔ ڈاکٹر آخیا جی 4 دن صحیح جینا ہے تو پھر یہ چسکے چھاڑ دیو۔ تو قرآن حدیث میں تو نہیں تھا کہ بلڈ پریشر بڑھے اور ہارٹ پرابلم ہو جائے تو تم نے یہ چکنی چیزیں چھوڑ دینی ہے، نمک چھوڑ دینا ہے، مسالے والی چیزیں چھوڑ دینی ہے۔ آپ پہ ہی سیاح ہو گئی نا کہ سیاح کس وجہ تو، اللہ کرے ہوں اگلا جملہ سمجھو، سیاح کس گل تو ہوئی؟ سیاح ہوئی کہ اپنی جان نال پیار ہوندا ہے۔ بندے نو بہت زیادہ پیار اس شے نال ہوندا ہے، اے پیسہ جڑا یہ واسطے ہی وہ دھوپ گرمی نال لڑدا ہے، یہ واسطے ہی صبح شام ایک کر دیندا ہے، یہ پاروں سہ سارے جھیڑیاں چ پی جاندا ہے۔ پر جدوں ڈاکٹر آ کے 2 لاکھ لگنا ہے آپریشن تو نے کہا 2.5 لے میاں ساڈی جان بچا۔ اپنی جان نالوں، جان نال بندے نو مال نالوں بہت پیار ہوندا ہے۔ ہاں وہ ظاہر نہ کرے لیکن جدوں ایہو جہا معاملہ آ جائے تے پیسے لا دیندا ہے۔ انج ہی ہے، بولو تے صحیح نا، انج ہی ہے نا گل۔ ہن دسو شوگر والا میٹھی شے تو رک گیا، بلڈ پریشر والا لون تو رک گیا، ہارٹ پرابلم والا چکنیاں چیزاں تو رک گیا، آئلی چیزاں تو رک گیا۔ قرآن حدیث تے نہیں آیا۔ جان نال پیار ہے تے جے جان نال پیار ہے، میں تانوں ویکھدا پیا جی سارے نو، جے جان دے نال پیار ہے تے او دے پاروں نمک بھی چھڑ دیتا میٹھا، وہ بالکل ہی پھسپھسا ہو گیا، بے ذائقہ ہو گیا، رکھیاں شاواں کھان لگ گیا۔ جے جان نال پیار ہے تے جان بنان والے نال بھی تے کتے پیار کر کے ویکھو، او دے واسطے بھی تے بندہ روزے والی بھوک کٹے نا۔ بس بار بار یہ گل ہے، عبادت مشقت نہیں ہے، زحمت نہیں ہے، اینو سرور والے پاسے لے کے آؤ، تو جدو سرور والے پاسے لے کے آئے تو لطف ہی لطف ہے، قرار ہی قرار ہے۔ حضرت سرکار سیدنا ایوب علیہ نبینا الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم مدت تک بیمار رہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے کہ انہوں دے جسم چ کیڑے پہ گئے، یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ نبیاں دے جسم علیہ الصلوۃ والسلام انہاں مرضاں تو پاک ہوندے جنہاں نو ویکھ کے بندے نو نفرت آئے، لہذا یہ بات درست نہیں۔ لیکن ایک طویل مدت
مرض جڑا ہے وہ انہاں دی خدمت حاضر رہا ایک طویل مدت، ایک دن بھی رب نو شکوہ نہیں کیتا۔ ہن میں عبادت والوں رخ کیتا ہے آخری حصے تے کہ ذرا دیکھنا جدو محبت ہو جائے تو بندے دی فیلنگ کی ہوندی ہے، ان دا طور طریقہ کی ہوندا ہے، ان دا انداز کی ہوندا ہے جی توجہ۔ اتنا عرصہ نہ شکوہ کیا، نہ گلہ کیا، نہ اعتراض کیا، وہ بھی بے نیاز ہے۔ جدن شفا دینی ادن فرما ارکد برجلک، اڈی مار زمین اتے، بے نیاز ہے نا، اڈی مار زمین اتے، زمین پر ایڑی ماری پانی نکلا، فرما اے دے نال غسل بھی کر لو تے پی بھی لو، ہونے ٹھیک ہو جاتے۔ بتایا کیا گیا ہے جو یار کی منشا اور مراد اور یار کی رضا پہ راضی رہتا ہے، شفائیں تو ان کے قدموں میں ہوا کرتی ہیں۔ اتنی مدت ایوب مرض کو سینے سے لگا کے بیٹھے رہے، شفا تو قدموں میں تھی، ایڑی ماری ہے چشمہ نکلا ہے۔ باب رومی علیہ رحمت نے لکھا ہے کہ حضرت ایوب نے اتنی دیر ضبط کیسے کیا۔ 102 103 بخار چڑھے نا جی تو بے ساختہ، 104 پہ تو حد ختم ہو جاتی ہے، بے ساختہ منہ سے ہائے ہائے، اور بندہ سجے کھبے پاسے لیتا ہے۔ وہاں کئی سال مرض حاضر خدمت رہا، اور سٹیٹس کیا ہے؟ رب کا نبی ہے۔ میاں اسی تے کسی بابے کول جانا ہے، خبرے او دا رابطہ ہے کہ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ نبی دا تے رابطہ ہی رب نال ہوندا ہے۔ کاش اس فرق کو سمجھے بھائی صاحب، سمجھائیے۔ یہ ہمارے ماشاءاللہ سارے شناخہ حضرات، نقیب حضرات اور یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے وہ کبھی کبھی دل کی باتیں ہوتی ہیں وہ چھڑ جاتی ہیں تو ہم اس پہ قائم رہتے ہیں۔ تو باقی کوئی ایڈے اوکھے مسئلے بھی کوئی نہیں جڑے سمجھ وچ نہ آن، سمجھائیے۔ غور ہے جی آپ کا؟ سنیں، ڈائریکٹ رابطہ ہے۔ اسی تے پھر آکھنا ہے بھی بابا صاحب جا کے شکر ونڈیے تے دعا منگیے، یا داتا صاحب مکھانے ونڈیں گے دعا منگیں گے یا اللہ شفا دے دے، وہ تو داتا صاحب جائیں گے، بابا صاحب جائیں گے۔ یہاں تو نبی کا رابطہ ہی ڈائریکٹ، بیچ میں کوئی پرابلم نہیں ہے، ڈائریکٹ رابطے ہوتے ہیں نبیوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے۔ اتنے سال کر دیتے، او میاں داڑھ چ درد ہوئے، کان وچ درد ہوئے تے گولی بھی کول ہوئے تے کنی دیر صبر کران گے؟ اگر میں نو فٹافٹ جب 2 رس دے دیو، 2 بسکٹ دے دیو، میں گولی کھانی ہے، داڑھ چ درد بڑی ہے، منٹو منٹی پہلا مطالبہ ہی ڈاکٹر سے یہ پین کلر انجیکشن لگا دیں۔ ایتھے رابطے بھی ڈائریکٹ نے تے کئی سال مرض بھی کٹ دیتے تے گل بھی ایک نہیں کیتی کہ میں نو ٹھیک کدن کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک دن بعد وجہ یہ ہے، حضرت رومی علیہ رحمت نے لکھا، وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کے ہاں اپنے مہمان کو بھیجے اور وہ اس سے اچھا سلوک نہ کرے اور وہ آ کر واپس بتائے کہ جے کل تو میں نو گلیا ہے، اس نے سدھے منہ گل بھی نہیں کی تھی، میں نو پوچھیا بھی نہیں کہ تو کدوں آیا ہے، تے بھیجن والا راضی نہیں ہوئے گا۔ اور اگر کسی کو کسی کام سے بھیجا، مثلا میں نے بھیج دیا سلطانی صاحب کے پاس کسی کو کہ کمالیے میں بیٹھے ہیں، ان سے میرا نام لیجئے گا، اور سلطانی صاحب نے اچھا رسپانس دیا، اس کو اڈے سے لے بھی لیا اور دوپہر کا کھانا بھی کھلایا اور جو اس کا کام تھا وہ بھی کیا، تو پھر وہ بندہ واپس آ کر مجھے کیا کہے گا؟ میں پوچھوں گا سناب اسی گلے جے دے کول اس کی تھی؟ انہیں کہا جناب خیر ہو گئی، اڈے تو بھی لیا ہے، دوپہر دی روٹی بھی دیتی ہے، تے کام کران لی بھی میرے نال اس دفتر تک گئے، اخیر ہو گئی، تے بھیجن والا خوش ہو گیا نا۔ حضرت رومی فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب نے جو اتنی دیر ضبط کیا ہے، ان کی نظر مرد اور مرد کی شدت اور درد پر نہیں تھی،
یہ تھا کہ یہ آیا کس طرف سے ہے. مصائب پہ صبر تو اگلا جہان ہے. ہم صرف عبادت کے معاملے میں لذت کی دنیا میں آ جائیں. انہوں نے کہا رب نے مرض بھیجا ہے اور مرض کے رہنے کی جگہ میرا وجود ہے کہ اسی اینو وچوں نہیں کڈنا. اے کتے جا کے اے نہ آکھے کہ تیرے ایوب تے سانو 2 دن ٹکن بھی نہ دیتا. سمجھائیے. تیرے ایوب تے سن 2 دن ٹکن بھی کوئی نہ دیتا. ہاں اس لیے نہیں. اور پھر جب اس نے شفا دینی تھی تو فما زمین پہ ایڑی مارو. تو اس لیے بھائیوں آخری بات آپ سے یہ ہے اور اس بات کا تعلق یہی اسی چیز سے ہے. یہ مال کا قربان کرنا. نماز کی بات ہوئی, حج کی بات ہوئی, روزے کی بات ہوئی نا جی. اب اگلا مرحلہ آ جاتا ہے زکوٰۃ کا, آ جاتا ہے عشر کا, آ جاتا ہے فطرانے کا, آ جاتا ہے. صرف بقول بابا بلے شاہ گل ایک نقطے وچ مکدی ہے. صرف انی گل ہے کہ اے بھی کم سوکھا ہو سکتا ہے. اوکھیائی کتھوں ہوندی ہے؟ زکوٰۃ دین والا یا زمیندار عشر کڈن والا جدوں یہ آندا ہے نا کہ میرا ہے, مال زمین تے اون دے اوتے ہون والی کاشت میری ہے, ایتھے آ کے پھٹا شروع ہو جاتا ہے. تے حل کی ہے؟ حل یہ ہے کہ یقین کرے کہ او دا ہے. دیکھیں ہن سبحان اللہ نہیں آندے پہ سارے. یا تانوں جنت دا ٹکٹ دیو یا عمرے دا, پھر تسی سبحان اللہ آندے ہو. اے تے حال ہویا کھلوتا ہے. کی آندے پہ مسئلہ کی ہے جی؟ جیڑا کیڑی گل دا ہے جدو بندہ آندا ہے کہ میرا ہے, بندہ آندا ہے جی میرا ہے, تے جیڑے دا حل کی ہے اخے او دا ہے. ٹھیک ہے. حضور سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر نور اللہ مرقدہ آپ نے فرمایا شریعت دی زکوٰۃ یہی ہے, شریعت دی زکوٰۃ یہی ہے کہ 40واں حصہ دے دیتا جاوے. لیکن فرماندے کہ طریقت والیاں دی زکوٰۃ یہ ہے کہ 40واں حصہ رکھ لیا جائے تے باقی دے دیتا جائے. سبحان اللہ. لاکھ پیچھے 2500 دینا ہے نا, لاکھ پیچھے 2500 دینا ہے. انہیں آخیا شریعت حکم یہی ہے, پر طریقت والیا جڑا آپ نے پیرے طریقت, اے ساڈے والی پیری طریقت کیڑا اوکھا جنوں تسا پیسے دینے. طریقت تو ادو اوکھی ہونی ہے جدو فرید پاک دی بندی. سبحان اللہ آخ لو بغیر عمرے حج دے ٹکٹ تو بغیر سبحان اللہ آخ لو, گل نو سمجھن دی کوشش کرو. اے پیرے طریقت ہونا اوکھا کوئی نہیں. انہیں آخیا جی کہ وہ 2500 دے چھڈے تے انہیں آخیا نہیں 2.5 رکھ لے تے باقی دے دے. اے ہے طریقت والے. اور باپ فرید فرمایا حقیقت والیاں دی زکوٰۃ ہے بھی کئی شے بھی نہ رکھے. ہر شے دے چھے. بھائی جی 2.5 دینا اوکھا ہو گیا. اوکھا کدوں ہویا؟ جدوں آخیا میرا ہے. سمجھ آئیے؟ حضرت دینا 100 دا نوٹ دیا جو من ذرا. آپ بزرگاں نے یا حضرت شاہ صاحب نے مینوں 100 روپے دا نوٹ دیتا. ٹھیک ہے جی 100 روپیہ ہے تے 100 روپیہ دے کے انہوں نے مینوں آکھیا ہے کہ اے دے وچوں نا 1 روپیہ جیڑا ہے وہ اس برخوردار نو دے دیا جے تے 99 آپ رکھ لینا. تے رولا کتھے بنیا؟ جدوں میں 99 نو بول گیا تے ایک کتے سوئی پھس گئی. ہائے میرے ربا روپیہ دینا پہ گیا. تے صوفیاء فرماندے ہیں پاگلا 99 نہیں ویکھدے تے
تے دوسری گل یہ ہے کہ وہ جڑا ایک بھی تو دینا ہے، ہن ویکھنا جڑا میں تانوں پہلے فرق کرنا، جڑا تو ایک بھی دینا ہے وہ کہدے وچوں دینا ہے؟ 100 وچوں. تو 100 دتا ہے شاہ صاحب نے، یہ 100 دا 100 ہی میرا نہیں. انہاں آکھیا تو ساڈی نوکری کر تے ساڈے آکھن اُتے 1 روپیہ اینوں دے چھڈ تے 99 تو رکھ. تے میں آکھیا نہیں میرا ہے. ابا جناب مٹھی گھٹ لئی، میں آکھیا میرا ہے تے میں روپیہ نہیں دینا. تے حل دا کی ہے کہ 100 بھی میرا نہیں سی، اے بھی اگلیاں دتا ہے تے او دے وچوں آکھیا 99 رکھ لے. دانے تے میاں اپنے کوئی نہیں سی، جڑا ایک بیجیا ہے وہ بھی میرا نہیں سی، وہ بھی اسے ہی دتا سی. تے بدلے وچ پھر 100 لب گیا، بدلے دے وچ پھر 100 دانہ لب گیا. لہذا رولا ادو مکنا ہے جدو اے آکھیا جائے کہ میرا نہیں ہے بلکہ خدا. اور یہی بات اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم وچ جا بجا ارشاد فرمائی ہے. ماشاءاللہ حضرت مصطفی صاحب تشریف لایا، اہلا و سہلا مرحبا، اللہ سلامت رکھے جی. تو حل کدوں ہونا ہے؟ جدو انی رمز سمجھ آ گئی. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. سوکھا سادہ ترجمہ ہے یہ دھیان نال سننا، ساڈے دتے ہوئے وچوں خرچ کر دے. ساڈے دتے ہوئے وچوں. اور بالکل لاسٹ بات یہ ہے، طویل حدیث ہے، مختصراً صرف وہ ایک حصہ عرض کرنا چاہنا. حدیث پاک چ گنجے انے تے کوڑی دا ذکر فرمایا، سیاست دی حدیث ہے پچھلی امتاں چ. او گنجے کول فرشتہ آیا، تین کی چاہیے آخے وال. کوڑی نو پوچھے تین کی چاہیے آخے چمڑی ٹھیک ہو جائے. ٹھیک ہے جی. تے نال نالوں نے پوچھا بھی تین کیڑی شے چاہیے، انے نو پوچھا اکھاں چاہیے. ایک نو دے دیتی گاں، ایک نو دے دیتی اونٹنی تے ایک نو دے دیتی بکری. اینی گل سمجھ گئے؟ گنجے دے وال آ گئے، کوڑے دی چمڑی ٹھیک ہو گئی، انے دیاں اکھاں، انے کول بکری سی، دیاں بکریاں تے ریبڑ ہو گئے، انہاں کو ڈھیر سارے اونٹاں دیاں قطاراں ہو گئیاں، انہاں کو ڈھیر ساریاں گاواں ہو گئیاں. ہن اللہ فرمایا ہن اچھل دے پھر دین تے ہن انہاں نو ازمائیے. بس اینا ہی مسئلہ ہے. جدو آپاں اس معاملے دے وچ ردی ہو جانے نا تاں رد ہو جانے ہیں. او اونٹاں والے نو آکھیا مو سانو ایک اونٹ چا دے، تو اس آکھیا میاں سہ ساریاں محنتاں کر کے لے نے. یہ ہن فرشتہ وہی آیا ہے روپ بدل کے. تے دوجے نو آکھیا ہے کہ تو میاں ایک سانو کو گاں ہی دے چھڑو. نے آکھیا ایک محنتاں نال کمائیاں نے. ماشاءاللہ جی صاحب اگے تشریف لے آؤ، اہلا و سہلا. ماشاء اللہ تعالی. بسم اللہ. ہوں اچھا وہ گنجے دے وال بھی اس دیتے ہیں تے کوڑے دی چمڑی بھی اس ٹھیک فرمائی ہے تے مال بھی اس دیتا ہے. ہوں دین دی ایک اونٹن دی واری آئی ہے، ایک گاں دی، تو اس آکھیا لے ایک ایڈیاں اوکھیاں کمائیاں تو منہ کھول کے آکھ دیتا سانگ دے. تے فرشتے ان دونوں نو آکھیا نہ کہ کوڑے ہو تے اللہ تانوں پہلی حالت تے کر دے. او کوڑا ہو گیا، او گنجا ہو گیا. ہوں آ گیا انے کول جڑا بینا ہے، جدے کول بکریاں ہیں. اس آکھیا میاں مسافر بندہ ہے تے کو بکری دے چھڑ. انہیں کہا گل سن میری بہ کے، میں سی انا تے کنگال. فرق دیکھیا جی، میں سی انا تے کنگال، کئی شے میرے کول نہیں. اس مہربانی فرمائی مینوں اکھاں دتیاں، اس مہربانی فرمائی اے جڑا تو اجڑ ویندا پیا نا بکریاں دا، اے میرا کوئی نہیں. لو اینا گرا صرف اینا رول ہے. اس آکھیا اے میاں میرا کوئی نہیں، اے بھی او دی عطا ہے. تے ہن تو او دے نا تے منگنا ہے تے ایک کیڑی گلوں تو ساریاں ہی لے جا. سمجھائی؟ جدو آ کے سر انہیں آکھا مبارک ہوئے تو فرسٹ پوزیشن نال پاس ہو گیا. اللہ امتحان دیا.
تو لہذا ساری گفتگو دا اینڈ خلاصہ یہ نماز ہوئے روزہ ہوئے کوئی فرائض نہیں، انہاں دی اوکھیائی نہ محسوس کرو، انہاں نو دقت والی گل نہ سمجھو، اے دے وچ لذت محسوس کرو کہ کرنا کے دے واسطے ہے۔ اللہ عمل دی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔ حضرت آئیں تشریف لائیں جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی محبت کے ساتھ یہ طریقت میں شریعت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر محمد حامد سربراہ قاری رضوی صاحب جامع خاتون عالیہ